الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مسلمہ جس امتحان کی وادی سے گزر رہی ہے، اس کا ادراک، اس کا احساس کم علموں کو کم، زیادہ علم والوں کو زیادہ ہے۔ ہم سے جو چیز لوٹی جا رہی ہے اور جو چیز ہماری زندگی سے چھینی جا رہی ہے، اور لاشعوری طور پر مسلمان اپنی اس قیمتی چیز کو اپنی زندگی سے رخصت کرنے میں لگا ہے، اسے نہ اس کے بارے میں احساس ہے، نہ فکر ہے، اور نہ اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں سب کچھ قربان کیے، اس کا مقصد بھی انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کی جیب میں اگر 10 روپیہ ہے اور آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، تو آپ کیسے بھی کروٹ بدل کے سو جائیں گے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اور بیگ کے اندر بھی اگر آپ کے 10 20 25 روپے پڑے ہیں تو بیگ کی بھی آپ کو فکر نہیں ہوگی، سو جائیں گے آرام سے۔ لیکن اگر آپ کی جیب میں یا آپ کے بیگ کے اندر 5 لاکھ روپے موجود ہوں، تو جب آپ ٹرین میں کروٹ لیں گے نا تو بار بار ہاتھ لگائیں گے، پیسہ تو ہے نا۔ آپ بیگ کو چیک کریں گے، جس بیگ کے اندر پیسہ ہے، پیسہ تو ہے نا، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ اطمینان سے سو بھی نہیں پائیں گے۔ مجھے جواب دیجئے، میں آپ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مجھے یہ بتائیے، 5 لاکھ روپے لے کر کے آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کو چین کی نیند آئے گی؟ جواب دیجئے نا۔ آپ کو فکر یہی تو ہوگی کوئی لوٹ نہ لے، کوئی بیگ چوری نہ کر لے، کوئی جیب کاٹ نہ لے۔ لیکن اگر آپ کی جیب میں 20 25 50 روپے ہوں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہمارا حال ایمان کے سلسلے میں وہی ہو چکا کہ ہم نے ایمان کو 20 25 روپے کی اہمیت دی، اس لیے بالکل بے خوف سو رہے ہیں، احساس ہی نہیں کہ دنیا ہماری زندگی سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کی امت اس ایمان کی قدر کو نہیں جانے گی، میرے نانا کی امت دین کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی، میرے نانا کی امت گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے گی، میرے نانا کی امت کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی،
تو پھر امام حسین نے اس ایمان کی قدر و قیمت اور اسلام کی قدر و قیمت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تاکہ جب بھی ان کی یاد کی محفل سجائی جائے تو انسان کا ایمان اس کے سینے کے اندر روشنی کی طرح جگمگانے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا میں امام حسین اپنا دین، اپنے دین پر عمل کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں لوگوں کو ڈگری امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان سے پہلے کسی کو ڈگری نہیں ملا کرتی۔ پہلے امتحان دو، نتیجہ آئے گا، پھر آپ کو ڈگری ملے گی کہ پاس ہوئے یا فیل۔ اے امام حسین، آپ کی عظمتوں پر قربان، امتحان ہو رہا ہے 56 سال کے بعد اور ڈگری مل رہی ہے ولادت کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے ہی میں کہہ دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں ایک سوال اور آپ سے پوچھتا چلوں کہ جب وہ نوجوانان جنت کے سردار ڈکلیئر کر دیے گئے تو ان کو جان لٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ بچے قربان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ آنکھ جب سے کھولی تھی امام حسین نے ہمیشہ اپنے نانا جان کو ایک ہی فکر میں دیکھا تھا، میری امت، میری امت، میری امت۔ جب اپنے نانا جان کی زندگی میں فکر امت دیکھا انہوں نے تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ نانا کی امت اسلام پر قائم رہے، اگر ان تک اسلام میری جان دے کر کے بھی پہنچتا ہو تو میں اپنی جان قربان کر کے بھی میرے نانا کی امت کے اسلام کو بچا لوں۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تو نصیحت کرتا ہے، بیٹے بڑی مشکل سے مکان بنایا ہے، اسے برباد مت کرنا، دکان بنائی ہے برباد مت کرنا، پیسہ کمایا ہے برباد مت کرنا، لیکن کوئی اپنی اولاد سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا اسلام ہی پر قائم رہنا اور اسلام ہی پر مرنا۔ یہ پیغام کربلا سے امام حسین الحمدللہ رب العالمین اپنے نانا کی ساری امت کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ہم اسلام پر زندہ رہیں اور اسلام ہی پر اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اسلام ہلکے سے لیا، اسلام کو معمولی سمجھا، اسلام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام پر زندہ رہو، اسلام پر مرو۔ آج گانوں کے ذریعے اسلام مسلمانوں کی زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، گانے کفریہ آ رہے ہیں، ان گانوں کو مسلمان گنگناتا ہے، اسلام سے چھٹی پا جاتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، غلط زبان سے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ جو قوم کلمہ پڑھنے کے باوجود ایمان کے بارے میں کوئی واقفیت نہ رکھتی ہو، ایمان کسے کہتے ہیں وہ بھی نہ جانتی ہو، ایمان کے سلسلے میں کچھ کرنے کو تیار بھی نہ ہو، ایمان کے بارے میں قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر عزت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو سیاح کہتے ہیں فورینر کو جو سیر کرنے کے لیے کسی ملک میں تشریف لائیں، انہیں سیاح کہتے ہیں، سیر و تفریح کرنے والے۔ دو سیاح جو کرسچن تھے، میاں بیوی دونوں، ایک ملک سے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، ممبئی کی سرزمین پر آئے
اور آنے کے بعد ممبئی کی سرزمین پر مختلف دیکھنے کی چیزوں کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد گائیڈ سے انہوں نے پوچھا کیا اب کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو ہم نے نہ دیکھی ہو اور ہم دیکھ لیں تاکہ ممبئی کا دورہ ہمارا مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ گائیڈ نے کہا ہاں، یہاں کی جھوپڑ پٹی بڑی مشہور ہے ممبئی کی، دھاراوی کی، وہ آپ نے نہیں دیکھی، وہ سلم ایریا آپ دیکھ لیں، وہ جھوپڑ پٹی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے غریب انسان اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے اور کیسے جیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جب گائیڈ نے یہ بات رکھی تو شوہر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ صاف ستھرا ماحول ہے کہ نہیں؟ تو گائیڈ نے فوراً کہا نہیں، گلیوں سے بدبو آئے گی، گھروں سے بدبو آئے گی، نالیاں بہتی بھی نظر آئیں گی۔ اتنا سننا تھا، شوہر نے کہا مجھے وہاں نہیں جانا، کوئی بیماری لگ گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن بیوی نے کہا جب ہم یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو چل کر کے ذرا دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ جاتی ہے اور جب جھوپڑ پٹی کی طرف بڑھتی ہے، تنگ گلیاں، نالیاں بہ رہی ہیں، پترے کے مکانات ہیں، چھوٹے سے مکانات، اور بچہ بنیان پہن کر چڈی پہن کر اندر گھوم رہا ہے، پسینے میں لوگ شرابور ہیں۔ اس طریقے کی زندگی وہاں کے انسانوں کی تھی۔ وہ عورت نکلتی ہے جو باہر کی تھی، فورینر تھی، وہ جب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بڑی عجیب زندگی ہے، یہ لوگ کیسے جی پاتے ہیں اس تاریک جگہ پر، اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں پنکھے کا بھی معقول انتظام نہیں۔ وہ گلی سے گزر رہی ہے، گھروں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور وہ بار بار گھروں میں جھانک کر دیکھ رہی ہے تو لوگ کیسے پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 7 آدمی پڑے ہوئے ہیں، گھر والے پڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر اس نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک گھر کا پردہ لٹک رہا تھا، تھوڑا سا اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ خاتون نے دیکھا ایک عورت مصلی پر بیٹھی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ رک گئی جب اس نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے پر سکون نظر آ رہا ہے، جب تو اس نے انتظار کیا کہ یہ نماز سے فارغ ہو تو میں اس سے سوال پوچھوں۔ جیسے ہی وہ عورت نماز سے فارغ ہوتی ہے تو وہ فورینر خاتون اس عورت سے پوچھتی ہے بہن ذرا یہ تو بتاؤ، اتنی تاریک کوٹھڑی کے اندر، اتنے چھوٹے سے کمرے میں میں تمہارے چہرے پہ سکون دیکھ رہی ہوں، جتنا بڑا تمہارا کمرہ ہے اس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے اور اس سے آسائش کے سامان باتھ روم میں موجود ہیں، لیکن میری بہن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس چھوٹی سی تاریک کوٹھڑی کے اندر، اس چھوٹے سے کمرے میں گرمی کی شدت کے باوجود تمہارے چہرے کو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے سے اطمینان چھلک رہا ہے، تم کیسے مطمئن ہو؟ اللہ اکبر۔ مسکراتے ہوئے وہ عورت، مسلم عورت جواب دیتی ہے بہن میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، یہ بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا انسان مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ بنگلوں میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ تو اس عورت نے پھر اس کے بعد اس کرسچن عورت کو مسلم عورت نے کہا جب سب مریں گے، جب سب مرنے والے ہیں، جھوپڑے میں رہنے والے، محل میں رہنے والے، فلیٹ میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، اب تمہارے سوال کا جواب سن لو، اگر محل میں رہنے والا اسلام قبول نہیں کیا ہے تو جہنم میں جائے گا، فلیٹ میں رہنے والے کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے جہنم میں جائے گا، لیکن اگر جھوپڑے میں رہنے والے کے پاس اسلام کی دولت ہے تو وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائے گی۔ تو اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ اس جھوپڑے میں رہ کر کے بھی میں مطمئن کیوں ہوں تو سن لو، میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، میرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ اس ایمان نے مجھے سکون عطا کیا ہے، اس ایمان نے مجھے اطمینان عطا کیا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کو کسی تقریر کی آج ضرورت نہیں ہے، آپ کے علاقے میں کوئی تقریر یا جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے علاقے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے، علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، علم دنیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے خود یہ نہ سیکھا اور نہ اپنی اولاد کو سکھایا تو جیسے آج آپ اس دنیا سے کورے کورے جا رہے ہیں، اولاد بھی اسی طریقے سے کوری کوری چلی جائے گی۔ امام حسین نے صرف خود دین نہیں سیکھا تھا، بچی کو دین سکھایا، بیوی کو دین سکھایا، بچے کو دین سکھایا۔ آج کے بچوں کی زندگی کا جائزہ لو اور امام حسین کے لخت جگر کی زندگی کا جائزہ لو۔ مصیبت آتی ہے، بیٹا بھاگ جاتا ہے، لیکن کربلا میں حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں، پہلے علی اکبر اپنی جان قربان کرے گا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر جانتے تھے کہ دین کی راہ میں جان قربان کرنے سے شہادت کا عظیم مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اس لیے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، وہ دین نہیں جانتے۔ جب ہم نہیں جانتے تو بچے کیا جانیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر مقدمات چل رہے ہیں، آپس میں خوریزی ہو رہی ہے، صرف دین کی جہالت کی بنیاد پر، دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین پھیلانے کے لیے، جو دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے اپنے امتیوں کو کیسا شیر و شکر کر دیا، کیسی محبت کے دھاگے کے اندر باندھ دیا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سیکھو، ایمان کو سیکھو، قرآن کو سیکھو۔ اور ایک خاص بات میں عرض کر دوں، آخر کیا وجہ ہے جن جنگوں میں حضور شریک ہوئے ان جنگوں کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم، جن جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہوئے ان جنگوں کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم، ان جنگوں کی تاریخ بھی نہیں معلوم، لیکن کربلا کی جنگ بچہ بچہ جانتا ہے، کربلا کی جنگ بچہ بچہ جانتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے اس میں سامنے کھلے ہوئے کافر تھے۔ امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، آل رسول پر درود بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر بھی امام حسین کے مقابلے کے لیے آئے تو اللہ قیامت تک کے لیے ایک مزاج اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے ہر نماز پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا، ہر کلمہ پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا۔ ذرا کربلا کا منظر تو تم دیکھو، نبی کی آل پر درود بھی پڑھتے ہیں اور نبی کے آل کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا ہر کلمہ پڑھنے والے پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اگر بھروسہ کیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا اس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہے یا نہیں ہے، اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں ہے، اس کا سینہ صحابہ کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں تو کلمہ پڑھنے سے بھی کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم بہت سخت امتحان میں، مسلمانوں بہت سخت امتحان میں۔ آپ کو احساس نہیں، گوشت مچھلی کھا کر، اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو جا کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو آپ؟ کیا کبھی سیکھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے اسلام نہ جاننے کی وجہ سے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اسلام نہ جاننے کی وجہ سے، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو دین نہیں سکھا رہا اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر، ہم کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ کھانا پینا، بس گوشت مچھلی کھاؤ، موج کرو، اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟
اور کبھی جلسہ ہو جائے تو ہو ہا دھم پچھاڑ کر دیا، بس ختم. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو قرآن کے بارے میں؟ ارے میاں جب قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے تو قرآن کے بارے میں کیا جانتے؟ کیا کبھی سیکھنے کی آپ نے کوشش کی؟ کیا کبھی آپ نے تگودو کی اس کے سلسلے میں؟ کیا کبھی قربانیاں دی آپ نے اس سلسلے میں؟ آج کا اگر نوجوان رات کی تاریکی میں گندی پکچریں دیکھ رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر، اگر آج کا جوان آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر. بڑا اچھا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں. زندگی پوری لاشعوری طور پر یزید کے طریقے پر گزر رہی ہو اور دعویٰ ہو رہا امام حسین کی محبت کا. یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید عیاش تھا، یزید اوباش تھا. حسین نمازی تھے، حسین گناہوں کو روکنے والے تھے، حسین قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. اب اے امام حسین کے نام پر آج کے اس پروگرام میں آنے والوں، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، ذرا کردار سے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری زندگی میں حسین کا کردار نظر آ رہا ہے؟ پھر یہ جلسہ منعقد کرنے کی وجہ، اس جلسے میں آئے کیوں ہو تم؟ کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ اگر مقصد صرف بھیڑ بڑھانا اور صرف مقصد شریک ہو جانا ہے تو ایسے آنے سے کوئی فائدہ نہیں. آؤ ضرور ان جلسوں میں آؤ. ان جلسوں کا مقصد یہ ہے تاکہ کردار حسین کو سنو اور سننے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو. آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ اللہ اکبر 22,000 کے لشکر نے چاہا حسین کے قدم اسلام سے ڈگمگا جائیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر حسین کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود امام حسین کو نہ ہٹا سکے. قائم رہے امام حسین اپنے موقف پر اور بتا دیا جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما ہو وہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. یہ ہاتھ معمولی ہاتھ ہے. آج کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ہاتھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا. یہ ہاتھ گواہی دیں گے قیامت میں. آپ یہ نہ سمجھنا یہ آپ کا ہاتھ ہے جہاں چاہو رکھو، جو چاہو کرو. نہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارے پیر یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس سے کیا کام کیے ہو. کیا قیامت کا معاملہ معمولی ہے؟ کیا قیامت کا دن ہلکا پھلکا دن ہے؟ کیا قیامت کا دن بہت ہلکا پھلکا ہے؟ نہیں. قیامت کے دن کے تصور سے وہ صدیق اکبر جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کو حساب دینے کا معاملہ نہ ہوتا. اور آج کا مسلمان کچھ بھی کر رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہ قوم جو امام حسین کے 72 زخموں کی داستان سن کر اور سجدے میں سر کٹانے کا واقعہ سن کر کے بھی اگر سجدے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کیا حسین کی داستان سنائی جائے؟ کیا کربلا کا واقعہ اسے سنایا جائے؟ کربلا کا واقعہ اور کربلا کی داستان در حقیقت حوصلے کے لیے ہے، غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے ہے. اگر کربلا کے واقعات کو سن کر زندگی نہیں بدلتی
اور یزید کے کردار ہی پر زندگی گزارنا مقصود ہے تو پھر کیوں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ لپ سروس سے باہر آؤ، یہ زبانی جمع خرچ سے باہر آؤ۔ اور بس آخری بات عرض کر دوں، موسم بارش کا بھی ہے اور میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ ایسی سچویشن میں بھی آپ بالکل اچھی طریقے سے جم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے۔ آپ سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ایسا جواب، ذرا ایسا جواب دیجئے جس سے اطمینان ہو کہ آپ امام سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پکی بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین آپ سے راضی ہو جائیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سن لو، امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے، امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو، وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس طریقے پر چلو جس طریقے پر چلانے کے لیے امام حسین نے جان دی۔ وہ کیسے راضی ہوں گے اور کتنے راضی ہوں گے؟ حضور نے ان کو نوجوانان جنت کا سردار فرمایا۔ وہ جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھیں گے جب تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائے، لیکن ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں جاتا آتا رہتا ہوں دنیا میں مختلف جگہوں پر، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دل ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ بیٹھ جائیں جس قوم کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہو، قرآن سنا کر، حدیث سنا کر، صحابہ اہل بیت کے واقعات سنا کر، ان کی قربانیاں سنا کر کے بھی جب یہ قوم سدھرنے ہی کو تیار نہیں ہے تو اس قوم کو سنا کر کیا فائدہ؟ لیکن پھر ایک امید کی کرن جگتی ہے، چلو سب نہیں، کچھ بھی اگر سدھر جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ امتحان کے میدان میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کا میدان ہے، یہ امتحان کا میدان ہے۔ امام حسین کے لیے کربلا کا میدان امتحان کا تھا، آپ کے لیے یہ علاقے میں آنا یہ امتحان کا میدان ہے۔ آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ کی زندگی کل سے کس راستے پر چلتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا آج سے عہد کے بعد اٹھنے والا قدم امام حسین کی زندگی کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق گزرتا ہے تو مبارک ہو، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہا اور آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، نماز شروع نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، علم حاصل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، یار بڑا مزہ آیا سن کے، یار کیا سب چل رہا ہے، کھاؤ پیو سو گو، کچھ فائدہ نہیں۔ ایسی مردہ قوم کسی کام کی نہیں، تو چینج کرو اپنے آپ کو، بدلو اپنے آپ کو۔ امام حسین نے اگر سب کچھ لٹایا تو صرف اس لیے تاکہ ہم گناہوں کے راستے سے بچ کر نیکی کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ لیکن اگر ہم امام حسین کی محبت کا دم بھی بھریں اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، سجدے کے لیے تیار نہ ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اس آنے جانے سے امام حسین راضی نہیں ہوں گے۔ میں وعدہ لینا نہیں چاہتا، وعدہ لینا نہیں چاہتا کہ وعدہ کریں گے اور پھر وعدہ خلافی کر کے پھر گناہ میں آپ گرفتار ہو جائیں۔ میں تو صرف آپ کے دل میں آپ کو جھانکنے کی دعوت دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ بدل ڈالو، اور امید کرتا ہوں کہ امام حسین کا فیض آپ پر جاری ہوگا اور آپ انشاءاللہ کل سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ العظیم، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کسی حال میں مت چھوڑو، کسی حال۔
سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو اور نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ اس بندے سے اپنا دست امان اٹھا لیتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ اگر امان کا دست کرم اپنا اٹھا لے تو پھر کون اس بندے کو امان دے سکتا ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، علم حاصل کرو، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر محلے محلے میں مکاتب قائم کرو، نوجوان ننھے ننھے بچوں تک پہنچو، انہیں مکتب تک لاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں مسائل سکھاؤ، انہیں علم سکھاؤ۔ آواز دے کر گھروں سے لوگوں کو نکال کر نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، لوگوں تک نماز کی دعوت پہنچاؤ۔ یہ کام کرو، یہ سب کام کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ گندی پکچروں کی لنک شیئر کرو اور سب کو آوارہ بنانے کی کوشش کرو۔ نماز کے لیے جگاؤ، نماز پڑھو، دوسروں کو نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، خود بھی نماز کے پابند بنو اور گناہوں سے بچو۔ ایک بات یاد رکھنا، رات کی تاریکی میں جو لوگ نہ جانے اکیلے میں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ قیامت میں ان آنکھوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ کیا اللہ نے اس لیے آنکھیں دی؟ اس لیے آنکھیں دی؟ کیا کر رہی ہے آج کی قوم؟ چھپ کر انسانوں سے، گھر والوں سے چھپ کر یہ ساری چیزیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرما دی، ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، اور حضور وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا لڑکی سامنے سے گزرتی ہے تو میں اس کو جھانکنے لگ جاتا ہوں، تاکنے لگ جاتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا سن، میں تجھے بچنے کا نسخہ عطا کرتا ہوں، جب تیرا نفس اور شیطان تجھے کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے اور تیری طبیعت اسے دیکھنے کی طرف مائل ہو تو اتنا سمجھ لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔